استعمار کے دور میں لبرل اقدار کے غلبے کے لیے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آلہ تھا وہ یہ عدالتیں تھیں، جن کو استعمار نے اسی مقصد کے لیے قائم کیا کہ معاشرے سے لبرل اقدار کو کس طرح سے جبراً نافذ کیا جائے۔ اس بات کی آج تازہ ترین مثال دعا زہرہ کیس ہے۔ ناظرین، ہم دوبارہ اس موضوع پر بات کرنے آئے ہیں، گو کہ ہم نے بنیادی طور پر ایک طویل گفتگو کی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان عدالتوں میں اتنی راہیں، اتنی گنجائشیں نکال دی گئی ہیں کہ ایک سیدھے سادے اوپن اینڈ شٹ کیس کو اثر نو عدالتی فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ سے کھولا گیا۔ دوبارہ سے ایک وکیل نے اپنی شہرت اور اپنی فیم کی خاطر اس معاملے کو اس حد تک پبلسائز کیا کہ ایک معصوم لڑکی کی جسمانی ہڈیوں تک کی تفصیل پوری دنیا کے ہر انسان کو معلوم ہو چکی ہے۔ یہ اس حیا کے تصور کو رون دینے والی لبرل اقدار ہے کہ جو اس حد تک اس عورت یا اس جس کے تقدس کی اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ عورت کا معاملہ ہے، اس کی جسم کے اندر کی اعضاء تک کی ڈیٹیل معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں۔ اس میں قصور میڈیا کا نہیں، بنیادی طور پر ان لبرل اقدار کے نفوذ کا ہے جو کہ ان عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا انہی عدالتوں نے پہلے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا اور جو کچھ بھی تھا اسی کو خود رد کیا، اور پھر ایک اور تشکیل دیا، اور اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر بلال صاحب، جو کہ نہ صرف یہ کہ عدالتی محاذ پر اس کیس کو بلکہ ملک بھر میں ہونے والے تمام کیسز کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ اس کیس کو شروع سے فالو بھی کر رہے ہیں، ان کی بہت اچھی گرپ ہے، چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس تجزیے کے ساتھ یہ روز اول سے موجود ہے آج بھی اسی تجزیے کے ساتھ موجود ہے جو کہ حق پر مبنی ہے اور فیکچول ہے۔ اس کو میڈیا پر جس طرح سے یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں اور والدین کی ہٹ درمی اور ضد مزید وہ اس کو خراب کر رہی ہے، وہ بہرحال ایک المناک پہلو ہے۔ انہی حوالوں سے ہم بات کریں گے، اور بنیادی طور پر مقصد یہ نہیں ہمارا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دعا زہرہ صحیح عمل کر چکی ہے یا اس کے والدین غلط کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ان اقدار کا ہے جو معاشرے میں نفوذ اس کے ذریعے اس کی آڑ میں جا رہی ہیں۔ میں نے آج بھی کمرہ عدالت میں ایسے ہی عذرائے مذاق ہی سوال کیا، میں نے کہا کہ دعا زہرہ سوالیہ نشان ہے، ظہیر احمد کڈنیپر ہے، اور جبران ناصر ہیرو ہے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے اس ویڈیو گیم کے بارے میں جو ان رشتوں کو طے کروا رہا ہے؟ شاید اس پر کسی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال بلال صاحب، تھوڑی سی طویل گفتگو ہوگی، لیکن ہم بات وہیں سے شروع کریں گے جو ہم نے آخری بار ختم کی تھی کہ بظاہر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور ہو چکا تھا۔ اسی عدالت سے ایک فیصلہ ہوا، اور سلمان طالب الدین جو کہ سندھ حکومت کے ترجمان تھے، خود اس کیس میں ہوتے، انہوں نے بھی اپنا بیانیہ دیا۔ اب آج ایک مہینے بعد منظرنامہ خاصا بدلا۔ ہم چاہیں گے اس کو آپ تھوڑا تفصیلاً اس کے بعد کے واقعات کو ذرا بریف کریں کہ کہاں جھول آتے رہے، کیسے جمپ مارتا رہے کیس۔ بہت شکریہ سلمان صاحب۔ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں اگر ایک تو طریقہ کار ہے عدالتوں سے نپٹنے کا کہ سادہ سے کیس دو فریقین فائل کرے اور جو بھی مناسب فیصلہ ہو اس پہ صبر و شکر ادا کر لیں، لیکن اگر فریقین کی انا یا ناک کا مسئلہ آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ناک رگڑوانا، اگر یہ کوئی فریق طے کر لے تو پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ پھر آپ ایک کے بعد ایک کیس، ایک کے بعد ایک کیس ایسا جو 99.9% جو ہے وہ ایک فریق جیت چکا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اچھا وکیل یا برا وکیل یا کسی بھی طریقے سے کوئی نقطہ نکلتا ہے اور اس کے تحت جو 99.9% جیتا ہوا کیس ہوتا ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے، اور جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ بالکل 99.9 پر چلی جاتی ہے، اور پھر یہ یوں کیس کبھی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر یہ پارٹ ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر یہ جو دعا زہرہ کا کیس ہے، میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر لاہور کا جو مجسٹریٹ تھے ان کے پاس 164 جو ہوا تھا، اس کے بعد یہ کیس عملی طور کے اوپر ختم ہو گیا تھا، اور اس کی انڈوزمنٹ لاہور مجسٹریٹ کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس جنید غفار صاحب تھے، وہ بینچ جو ہے وہ آن اوتھ دعا زہرہ کا جب اسٹیٹمنٹ لیا تھا تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو مہر ثبت ہو گیا تھا، کیس ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر فریقین ناک رگڑوانے پر آ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایسے آپشنز نکلتے ہیں کہ آپ موویز کے اندر بہت ساری چیزیں جو اس کے عدالتی نظام کے بارے میں جو بنائی جاتی ہیں غلط نہیں بنائی جاتی۔ یہ عدالتی نظام ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ LLB پارٹ 1 یا پارٹ 2 کے اندر آپ دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہ پر دیکھتے ہیں، بالکل ویسے کی ویسا سسٹم ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہاں پر بیان کیا جاتا ہے عدالتی نظام کے بارے میں وہ مختلف بالکل ایسے سیم سسٹم ہے۔ دیکھیے، ہوا یہ کہ اس کے بعد جبکہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس میں دعا زہرہ کی عمر میڈیکل ہوا، سنگل رکنی بینچ جو ڈاکٹر صاحبہ تھی 16 سے 17 سال نکالی، اور وہ دعا زہرہ کو اس کے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا اور وہ راتوں رات میڈیکل بورڈ بن گیا، اور اس کے اندر ڈاکٹرز بھی آ گئے اور اس میں بہت سارے معاملات بھی ہو گئے، اور اس میں وقار بھٹی نے دا نیوز کے اندر بڑی ڈیٹیل سٹوری فائل کی ہے
کہ وہ بورڈ بنایا گیا کس طریقے سے سسپیشیس بورڈ تھا، اس میں ڈاکٹرز سے زبردستی جو ہے وہ 2000 کی عمر کو کم لکھوایا گیا، اور 4 ڈاکٹرز کے نام وقار بھٹی نے اپنی رپورٹ کے اندر شائع بھی کر دیے ہیں، اور کہا گیا کہ غیر ضروری طور پہ کچھ ایسے ڈاکٹرز کو ڈالا گیا جن کی بنیادی طور پہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ وہ سارے نکات تھے جس کی وجہ سے اب وہ 2000 کی عمر بورڈ کے اندر 15 سال کروا دی گئی، نیئر 15 کر دی گئی، اور اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ یہ کیس جو ہے وہ پھر دوبارہ سے مائنر سے کی طرف چلا گیا۔ یعنی اگر میں چھوٹی بالغ سی سے خلاصہ نابالغ۔ کروں، ہاں، کہ انہوں نے جیسا آپ نے کہا کہ پہلے بالغ ہونے کی بنیاد پر عدالت نے اس کو کیا، اور بالغ ہونے کے لیے بھی عدالت نے جو اپنا میڈیکل بورڈ بنایا تھا، اور اب نابالغ کرنے کے لیے بھی ایک اور میڈیکل بورڈ حکومتی اس میں بنا کے بن گیا، اور اس میں نابالغ ہو گئی۔ صحیح۔ تو اب نابالغ ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ کیس پھر دوبارہ سے اس پوزیشن میں آ گیا جو ڈے 1 سے جو ایف آئی آر کا مدعا تھا بنیادی طور کے اوپر اس میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر ایک درخواست دائر کی گئی تھی جبران ناصر کی جانب سے، چونکہ اب بچی نابالغ ہے تو والدین کے حوالے کی جائے۔ تو آج اس کی ہیئرنگ تھی، آج جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ سماعت ہوئی، اور آج جبران ناصر کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ بچی اب نابالغ ہے اور ثابت ہو گیا، اور دعا زہرا نے جو لاہور مجسٹریٹ کے روبرو ایک درخواست دی ہے، اور بنیادی طور پہ وہ درخواست گراؤنڈ بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو واقعی کوئی تھریٹس ہوں تو وہ درخواست آپ اس نوعیت کی بناتے ہیں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کرے، تو لہٰذا ہم دارالامان کی طرف یا اس طرف جاتے ہیں۔ تو ایسی پوزیشن کے اندر جو مجسٹریٹ ہیں لاہور کے، انہوں نے دارالامان اس کو منتقل کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ دعا زہرا کو اس کے اپنے والدین سے شدید خطرات ہیں اور سنگین نوعیت کے خطرات ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ اب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کلوڑو ہیں، اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ چونکہ اب بچی چھوٹی ہے، شوہر سے بھی اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، والدین سے بھی سنگین آبزرویشن ہے چونکہ، اور شوہر سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، والدین سے اس کو جان کو خطرہ ہے، تو ایسے میں اب چھوٹی بچی، اور کیس بھی کراچی میں ہے، یعنی کہ تو ایسی صورت میں بچی اگر کراچی میں رہے گی تو زیادہ مناسب ہوگا، اس سے ملاقات اس کے والدین بھی اگر کرنا چاہیں گے تو زیادہ ایزی گراؤنڈ ہوگا ملاقات کرنے کا۔ لیکن جو ظہیر جو دعا زہرا کا شوہر ہے، اس کے جو وکیل تھے عامر نیاز صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ سر ایسا کرنے سے اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور انہوں نے لڑکی کی جان، جی لڑکی کی جان کو اس کی مثال بھی ایک دی کہ نمرا کاظمی جو اس سے پہلے ایک اور لڑکی تھی، سیم بالکل سیم کیس تھا، اس میں نمرا نے ایک خاتون وزیر صاحبہ کا نام لیا تھا آ کر، اور عامر نیاز صاحب نے ان کا نام لیے بغیر کہا کہ نمرا کاظمی نے تو باقاعدہ کہا کہ شیلٹر ہوم میں وہ خاتون آ کر پریشرائز کرتی رہی ساری چیزیں، تو اس پہ جسٹس محمد اقبال کلوڑو مسکرا دیا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ہمارے جو اگر حکومتیں اور ریاستیں اگر مداخلت کرتی ہیں اس طرح کے کیسز پہ، تو دارالامان آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو فنڈمنٹ لینا ہوتا ہے حکومتوں سے، تو وہ مکمل طور پہ حکومتوں کے دباؤ میں جاتا ہے، اور دارالامانوں میں انفارچونیٹلی کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو سلمان صاحب انہی عدالتوں کے اندر کوئی نہیں چاہتا، کوئی عام باپ نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کسی بھی اور جگہ دارالامان میں جائے، بالکل، اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ دارالامان کے حوالے سے بہت غلط قسم کے معاملات ہیں۔ تو خیر اب چونکہ تفتیشی افسر سے جب پوچھا عدالت نے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ سر اگر اس کو کراچی منتقل کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اور انویسٹیگیشن بھی ایزی ہو جائے گی۔ تو اب کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تفتیشی افسر چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں منتقل کر دیا جائے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، تو لہٰذا منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں دو تین پہلو ہیں جو میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ پہلو جو آپ نے بتایا کہ دعا زہرا اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیسے عدالت نے آبزرو کر لیا، اور جو دوسرا وکیل تھا وہ کیا کر رہے ہیں، جبران ناصر کے اوپوننٹ جو وکیل تھے نیاز صاحب، انہوں نے اس پہ کیا بات کری؟ دیکھیں یہ جو گراؤنڈ دعا زہرا نے اپلیکیشن دی ہے اس میں اب ان کے وکیل سے غلطی ہوئی ہے یا وکیل نے مشاورت ٹھیک نہیں کی، یا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ نظر انداز ہو گیا، اوور لک جسے کہتے ہیں، کہ انہوں نے اس درخواست میں لکھ دیا ہے کہ جان سے والدین سے تو خطرہ ہے ہی، لیکن شوہر سے اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہی نقطہ ان کے لاہور کے وکیل کے سامنے جب اٹھایا تو انہوں نے کہا یار بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر سے تعلقات بہتر ہیں تو پھر کورٹ جو ہے وہ دارالامان میں صرف اس کو رکھتی ہے جو بالکل لاوارث ہوتا ہے یا اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ اگر ہم یہ لکھ دیں کہ جی شوہر سے تعلقات بہت اچھے، تو کہے گی بھائی شوہر سے اچھے ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو یہ بتانا تھا دارالامان، اور دارالامان بنیادی طور پر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ظہیر کراچی میں تھا تو یہ خطرہ موجود تھا دعا زہرا کو، جو ان کے وکیل کے مطابق کہ دعا زہرا کو وہاں پر پریشرائز کیا جا سکتا ہے لاہور میں، اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور سیکیورٹی اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی رپورٹس موجود ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایک حقیقت نہیں ہے
کہ تعلقات خراب ہے، یہ صرف ایک ٹول ہے تاکہ اس کو دارالامان سیفٹی میں رکھا جائے، گھر میں عدم محفوظ ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ ایک ٹول. لیکن اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے عدالت میں، فیصلے میں آ جاتی ہے، آبزرویشن میں آ جاتی ہے، تو کل وہ کیا مطلب اس کو کیسے ہم تو بات کر سکتے ہیں. سلمان صاحب وہی پھر انفارچونیٹ بات ہے، یہی بینچ تھا، یہی سندھ ہائی کورٹ تھی جی جس نے اس کو بھیج دیا. ہاں، یہی سندھ ہائی کورٹ ہے جو یہی سندھ ہائی کورٹ ہے اس کو بلا رہی ہے، یہی سندھ ہائی کورٹ ہے اس نے بالغ قرار دے دیا، یہی سندھ ہائی کورٹ ہے اس کو نابالغ قرار دے رہی ہے. تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. یہ عدالتی نظام 50 سال 60 سال 70 سال کیس چلنا کوئی معمولی بات. یہ بلا شبہ ہے، مطلب یہ سالوں صدیوں سے جو ہے، جب سے انگریز کے دور آیا لوگ کہتے تھے عدالتوں سے بچائے، عدالتوں کے چکر سے بچائے، تو انسان وہ اسی لیے کہتا تھا کہ یہاں انسان پھر چکر ہی کھاتا ہے. بہرحال آپ کی بات درست ہے. تھوڑا سا یہ جو اس کے نتیجے میں جو دعا ظہیر پر جو ایک یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر ایک گینگ والی بات کی جا رہی تھی، اور جبران ناصر صاحب جو ان کے وکیل نئے وکیل ہیں، انہوں نے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بارے میں ریسنٹ بھی کل پرسوں تک بھی اس طرح کی جو ہے الٹی سیدھی ویڈیو جو ہیں، وہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یوٹیوبر اپنا منجن بیچ رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور پھر ایک عدالت میں یوٹیوبر کو بھی لایا گیا، وہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی بریف کریں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ پلانڈ ایجنٹ. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو گینگ کی سٹوری ہے نا، یہ کور اپ سٹوری ہے، کیونکہ بچی کے بارے میں والدین بھی جانتے تھے کہ اس نے ظہیر سے پسند کی شادی کی، اور 3 سال سے چل رہی تھی سیٹنگ. آپ اندازہ لگا لیں 11 12 14 سال کی بچی جو ہے وہ PUBG کے اوپر ایک لڑکے سے سیٹنگ میں تھی. 3 سال کا عرصہ، 3 سال کا عرصہ. اچھا، اس کے بعد اب ظاہر میں سب پتا تھا، لیکن اگر آپ والدین یہ کہہ دیں کہ ہماری بچی، ہم نے تربیت اچھی نہیں کی اور بچی جو ہے وہ اس نے بھاگ کر شادی کر لی ہے، تو سمپیتھی گین نہیں ہوگی. لوگ نہیں کھڑے ہوں گے کہ بولیں گے یار آپ کا گھر خراب تھا اور آپ نے تربیت اچھی نہیں کی تو آپ بچی نے کر لیا تو چھوڑ دیں آپ. لیکن تو اس کے لیے کور اپ سٹوری کریٹ کی گئی، اور کور اپ سٹوری یہ بنائی گئی بہت سارے لیکن مظلوم بننے کے لیے کہ جی اس کو گینگ سے جوڑ دیا جائے، جسم فروشی کے دھندے سے جوڑ دیا جائے، اس طرح کے معاملات سے جوڑ دیا جائے تاکہ سمپیتھی گین ہو. تو پھر اس سمپیتھی کے اندر آپ نے جو کریکٹر سامنے آئے انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کیا، سیکٹیرین ایشو کو بھی لایا گیا، اور اس کے سمپیتھی گین کرنے کے لیے یہ ٹولز بھی استعمال کیے گئے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک گینگ کی صورت اختیار کر گیا جو عام لے مین ہے. اچھا، اس میں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کو باقاعدہ طور پر ہائر کر کے یہاں لایا گیا، اور ہائر کرنے کے بعد جو لانے کے بعد معاملہ ہے اس کی وجہ سے ایک خاص جو فضا بنائی گئی ہے، اس سے ایک عام شخص اور جو ایک عام سوچ رکھنے والا فرد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظہیر کے پیچھے گینگ ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ ان ہزاروں لو میرجز کی طرح ایک میرج ہے جیسے کہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو پہلو ہے گینگ والا، اس کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے دیکھا تھا جبران ناصر نے اپنے اس جو ٹرائل کورٹ میں کیس چلا تھا، اس نے یہ بات بتائی کہ نہیں جی، جب وہ لڑکی یہاں سے گئی ہے تو اس کے فون ریکارڈ کے مطابق ظہیر کراچی میں موجود تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ اس سے بالکل، کیونکہ سب کے لیے یہ سوال تھا یار اکیلی لڑکی جو ہے چلی گئی، یہ کویشچن بنا ہوا تھا. وہ کہ ہم مان سکتے ہیں کہ اگر انسان خوف خدا کوئی رکھنے والا انسان ہو وہ لے جا سکتا ہے. دیکھیں سلمان بھائی، معاشرے کے اندر جتنی بھی پسند کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے لڑکا گلی کے نکڑ سے لڑکی کو لے کے جاتا ہے. جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ CDR آ گئی ہے ظہیر کی کراچی میں آنے کی، یہ دیکھیں یہ معاملہ تو سارے کے سارے انویسٹیگیشن کے دوران ثابت ہو رہی ہے نا چیزیں، ابھی تو اس حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ظہیر کی فیملی یا 1000 2000 5000 لوگ یہ ثابت ہو جائیں کہ وہ اس وقت کراچی میں موجود تھے اور ظہیر کو ساتھ لے کر گئے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا پروسیکیوشن کو، مدعی پارٹی کو، ان کے والد اور ان کے وکیل کو، کہ دعا زہرا کو زبردستی لے جایا گیا. اگر وہ خود کہہ رہی ہے جیسے کہ اس نے 164 میں اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ساری چیزیں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر تو کوئی کیس. اچھا، ایک اور قانونی پہلو، عمر کم ہونے سے اس کے 164 کے بیان پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیے 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عمر کا معاملہ جو چونکہ اب ویسے ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے، 14 سے 15، 15 سے 16، 16 سے 17 بنانے کی جو کہانیاں آئی ہیں، لیکن 164 کا اس پہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جو ظاہر ہے ایک بہت بڑی جو گواہی ہوتی ہے، خاص کر جو شادی کے معاملات ہیں ان میں بڑی حیثیت ہوتی ہے 164 کی، اور 164 آ چکا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. تو اگر عمر کم صحیح لیکن لڑکی کہتی ہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، وہ جس بھی عدالت میں جائے گی، تو اغوا کا چارج تو اصولاً دیکھیں اس میں جو سیکشن ہے نا 364A لگائی گئی تھی، وہ بنیادی طور پر ورغلا کر کسی کو کم سن کو، جس میں سے مائنر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 16 سال ہے لڑکی کی، اور مائنر لڑکے کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے. ورغلا کر
کسی کرائم کے لیے جو ہے وہ اس کو لے کے جانے کا. لیکن ورغلانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا. ایگزیکٹلی یعنی کہ ورغلانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی بچی یا بچے کو اغوا کر رہا ہے، اس کو کسی ٹافی کے بہانے، آپ نے جیسے دیکھا ہے وہاں تک تو کسی چیز کے بہانے لالچ دینا، کوئی چیز اس کو دکھانا اور کہنا کہ آؤ ساتھ چلیں، یہ ہے ورغلانا. اچھا اس کے بعد اگر بچے کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ ریپ ہوا یا زبردستی شادی ہو گئی یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ہوا، تو یہ بنیادی طور پہ کہلاتا ہے ورغلانا. لیکن اگر کسی بچے کو لے جایا جائے اور وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ اپنی پسند ظاہر کریں اور 3 ماہ کے بعد بھی کہیں کہ جی ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں، تو یہ ورغلانے کے زمرے میں نہیں آئے گا، چونکہ یہ اس کی پسند آتی ہے. ایسے تو پھر اگر چچا اور بھتیجا کوئی کہیں اپنے چلے جائیں اور جو ہے وہ پھر آ کر یہ والا اسٹیٹمنٹ دے دے کہ جی اس کو لے جایا گیا تھا اور باپ جو ہے وہ الزام لگا دے چچا کے اوپر، تو اس طرح کا مطلب ہے ایسے تو بہت سارے معاملات آ جائیں گے. بیسیکلی جو ورغلانے کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچی اور بچے کو لے جایا جائے، اس کے ساتھ غلط کام کیا جائے اور اس کے بعد بچے اور بچی کو احساس ہو کہ اس کے ساتھ غلط کام ہوا ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ 4/164 دعا زہرا کے ہو چکے ہیں، جس میں وہ خود یہ بات کہہ چکی ہے کہ اس نے پسند سے شادی کی ہے. اور چونکہ اور جو سب سے اہم بات ہے اس کی عمر کم بھی نکل آئے، سن چائلڈ میرج رجسٹرین ایکٹ 2013 اس پر لاگو بھی ہو جائے، تب بھی وہ ظہیر کے نکاح میں رہے گی، نکاح فاسق نہیں ہوگا. اس قانون کے مطابق بھی نکاح ویلڈ رہے گا. تو اگر اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک خاص ایج جو 16 یا 18 جو بھی بہرحال ہے، چونکہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس لیے کہ سندھ کا قانون 18 سال کا ہے، پنجاب میں جو شادی ہوئی ہے وہ 16 سال، اور 16 سال میں اب چند مہینے یعنی کہ باقی اگر اس نئی میڈیکل رپورٹ کو ہی مان لیں تو چند مہینے باقی ہیں 2000 کی 16 سال ایج کو، تو اس عرصے کے لیے وہ شیلٹر ہوم منتقل کیا جا سکتا ہے. ویسے تھوڑا ایک سوال ہے، مطلب آپس میں مطلب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، اگر اس دوران ہی مہینے میں رپورٹ آ جائے کہ دعا زہرا پریگننٹ ہے، حاملہ ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی بلوغت اور سارے اس پر افیکٹ ہوگا کوئی بڑا؟ نہیں جی، یہ تو میرے خیال سے میٹر نہیں ہوگا، اس سے اس کو تعلق نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک ایج اصل میں تو ڈٹرمن کرنی ہے نا کہ ایج کتنی ہے. ایج 14 ہی رہے، پریگننٹ بھی ہو جائے، اس کو شوہر کے پاس نہیں چھوڑا جائے گا. سلمان بھائی اب یہ 16 اور 13 14 کی بحثیں ہیں. اگر آپ ہمارے بزرگوں کے پاس چلے جائیں یعنی کہ 1970 60 70 کی جو جتنی بھی شادیاں ہیں وہ 14 15 16 میں لڑکوں کی شادیاں ساری ہوتی رہی ہیں. یہ تو ہم نے بالکل ایک ایسی چیز دیا، حالانکہ اسلام بھی اس کو ممانعت نہیں کرتا کہ جی معاملہ نہیں کر سکتا. اور کسی کی ماں بننے کی ایج جو ہے وہ 14 یا 15 یا 18، اس میں اسلام نے کبھی بھی اس پہ کوئی قانونی تناظر میں میرے خیال سے رہیں گے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو کوئی پہلو نہیں ہے نا، اصل ایج اس کی پریگننسی کا نہیں ہے، اصل ہے اس کی ایج کی جو ڈسپیوٹ ہے وہ میڈیکل بورڈ ڈسپیوٹ جو نیا میڈیکل آیا جس میں اس کی عمر کو کم کروایا گیا ہے. وقار بھٹی دا نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، ان کے مطابق ڈاکٹر سے زبردستی کہا گیا کہ اس کی عمر 13 سال لکھوائی جائے. 4 ڈاکٹر سے کہا گیا، چاروں ڈاکٹرز نے وہ رپورٹ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ چیز تو بالکل نہ کریں جو بالکل حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، چونکہ سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی سنا ہے کہ پریشر تھا اس کے اوپر اور ایک خاص معاملات ہیں آپ کے علم میں ہیں، اس کی وجہ سے خاص پریشر تھا، تو اس کی وجہ سے یہ پھر طے کیا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے 15 سے 16 کر لیں. تو کہا گیا کہ 15 سے 16 تو نیئر 16 ہو گئی تو پھر یہ 16 کنسیڈر ہوگی، تو نیئر 15 کر دیا جائے. اور خاص کر اس میں 15 16 لکھا لیکن نیئر 15 کر دیا، تاکہ اس پورے منصوبے سازی کے ذریعے بنیادی طور کے اوپر جو اس کے پیچھے لوگ موجود ہیں، سندھ گورنمنٹس کھڑی ہے، ایک وزیر صاحبہ پوری کھل کے سامنے آ چکی ہیں 12، اور انہوں نے تو اب یہ بھی کہا ہے جس کے بعد یہ معاملہ پلٹا ہے کہ جی اب میں دیکھتی ہوں، میں زندہ ہوں، کب تک جو ہے وہ جب تک میں زندہ ہوں تو دیکھتے ہیں کہ دعا کیسے لے جائے. تو بیسیکلی یہ سارے ایشوز ہیں، یہ ملٹیپل ایشوز ہیں. یہ پسند کی ایک چھوٹی سی شادی 2 بچوں کے درمیان. اور دیکھیے میں خود لاہور گیا ہوں، ان دونوں بچوں سے ملا ہوں. بچوں کا یہ احساس ہے، دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ایکٹ ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نکاح کیا، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ نادم ہیں دونوں. اور انہوں نے والدین سے یہ کہا ہے کہ جی ہم جن حالات میں بھی ہم نے یہ کر گزرے ہیں ہمیں درگزر کیجئے، معاف کیجئے اور ہمیں جو ہے قبول کر کے آگے زندگی گزاریں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لا تو یہ ہے کہ 2 کیسز ہوں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ یہ طے کر لیں کسی ایک کی ناک رگڑوانی ہے تو پھر آپ صدیوں تک کیسز لیتے ہیں اور آپ مفت وکیل مل جائے تو جی اور ہاں اور مفت وکیل مل جائیں تو اس سے بہتر تو کچھ اور ہے ہی نہیں، کیونکہ وکلا کے لیے 1 کروڑ روپے اتنے اہم نہیں ہوتے. میڈیا کا فوکس، میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہوں، دنیا بھر میں ان کو دیکھا جا رہا ہو، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں،
تو یہ وہ نشہ ہے جو اس کا پیسے سے مقابلہ نہیں ہے. صحیح بالکل. آپ نے چونکہ آپ دونوں سے مل کے بھی آئے نا, یہ اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا, اور وہاں کا تھوڑا لائف سٹائل بھی دیکھا ہوگا, انالائز کیا ہوگا آپ نے, چونکہ آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیے ہوئے ہیں مل کے. اس سے قبل آپ آنے والی خبروں پر تجزیہ دے رہے تھے. آپ کا ذاتی, آپ کس ویو پر پہنچے اس سے, جو بھی باتیں آ رہی ہیں ملنے کے نظر سے ہوتا ہے, ملنے, اب آپ جب ملتے ہیں تو آپ کا بہت, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی بچوں, اس میں جو لڑکی ہے نا دعا, وہ ظہیر سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. یعنی کہ یوں سمجھے کہ اگر محبت کا آغاز ہے اور محبت کی انتہا ہے تو دعا کی طرف سے ہی ہے. ظہیر ہمیں بالکل خاموش طبیعت کا نظر آیا, لیکن دعا اس سے زیادہ اٹیچ ہے. ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ سب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں جو کچھ دیکھا ہے, تو بنیادی جو معاملہ ہے نا, بنیادی طور پہ اس میں جو طبقاتی تقسیم ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں, یہ جو کاظمی صاحب ہیں ان کی فیملی سیٹلڈ مینس کہ مڈل کلاس ہے, باقی سارے جو فیملی ممبرس ہیں وہ باہر سیٹلڈ ہیں, اور جو ظہیر ہے وہ ایک یتیم ڈرائیور کا بیٹا ہے, اور ایک کلاس کا میچ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہو رہا. ورنہ اگر ہونا ہوتا تو نمرا کاظمی بھی یہی کیس تھا, ایج کا بھی اور لیکن مالی طور پر وہ کروڑ پتی لوگ نکل آئے تو فوری طور کے اوپر سیٹلمنٹ ہو گئی اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا, اور وہ نمرا کاظمی اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہے. یعنی یہ بہت اہم فیکٹر ہے جو آپ نے بیان کیا. وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ناک کا رگڑوانا اور اب جو سٹیٹس کا ایشو آتا ہے وہ ساری چیزیں. اچھا, جو اس کے ساتھ میں اس ججمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ساتھ جو گواہ تھے نکاح کے, اور جو ان کے بارے میں کیا کوئی آبزرویشن ہے, وہ گرفتار ہوئے ہیں یا ان کا کیا, کیونکہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ظہیر کی اور اس کے بھائی شبیر کی ضمانت ہو گئی ہے, باقی اب چلان آئے گا تو پتہ چلے گا. ابھی تک تو کوئی اور گرفتاریاں نہیں ہیں اس میں. یہ تو باقی جو جن کا نکاح خواہاں اور جو گواہان کا آ رہا تھا, دیکھیں انفارچونیٹلی جب آپ کسی کو پیسنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے. اچھا, آپ آگے اب کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو اس کو کس طرف جائے گا؟ ابھی کیس تو چلتا رہے گا ایسے ہی, یہ پھر ابھی سپریم کورٹ چلے جائیں گے, وہاں سے کوئی نئی ڈائریکشن آئیں گی, پھر مجسٹریٹ سے کچھ ہوگا. یہ تو دیکھیں جب آپ کوئی چیز نہ طے کرنا چاہیں نا, مفت کے وکیل ہوں, تو پھر یہی ہوگا, تو ایسے ہی ہوگا, اور یہ کئی مہینے تک چل سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اگر ہم کوئی بات یعنی سمجھ لیں کہ مورل سٹوری دینا چاہیں, تو کیا آپ سمجھتے کہ یار مورل کیا ہے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو زبردستی دعا یا اپنے آپ کو زبردستی والدین کی طرف کھڑے کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو کہ ایک کہ بھائی یہ ہے اصل بات. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بچوں سے غلطی ہوئی ہے, بچے مان چکے ہیں, بچے مان چکے ہیں, ان کو معاف کر دینا چاہیے. اگلی بات, یہ میسیج پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی دینا چاہیے کہ جو باقی جو بچے اس عمر کے اندر ہیں, والدین اس بات کا احساس دلائیں, بچے اس بات پہ بات کریں کہ جی ہم نے یہ کیوں اٹھایا قدم, اور والدین کو یہ چاہیے, اور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جو 18 سال سے بڑھ کر ہیں, بڑے بھائی یا بڑی بہنیں ہیں یا پیرنٹس ہیں, خواتین مرد ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آ کر بتائیں کہ بچوں اور جو والدین میں جو گیپ ہے, سوچ کا گیپ ہے, اس کو کم کیا جا سکے. ادروائز آپ ان کیسز کو عدالتی فورم سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کو آپ نہیں روک سکیں گے بالکل, آپ خراب کریں گے. ہاں, عدالتی احکامات, عدالتی فورمز اس طرح کے میٹر کو نہیں روک سکتے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. بلال ہمارے دوست ہیں, ساتھی ہیں, اور ایک باپ بھی ہیں, ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں. وہ اس پورے ویو پر ہیں, اس عدالتی چکروں سے سوائے ناک رگڑوانے کے کچھ نہیں ہو سکتا. اور جس طرح انہوں نے کہا, وہ خود مل کر آئے ہیں, بچے نادم ہیں, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے, اور یہ غلطی کا احساس ہونا, توبہ اور رجوع کرنا, یہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے, اور اگر اس کو معاف نہ کیا جائے تو پھر دوسری جانب یہ ہوتا ہے. دوسرا سب سے اہم پہلو جو انہوں نے بیان کیا کلاس کے فرق کا, وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں مال کو اہمیت دی جا رہی ہے, مالی اسٹیٹس کو اہمیت دی جاتی ہے, تو نمرا کاظمی والا کیس ریزالو ہو جاتا ہے, لیکن دعا دہرہ والا کیس اسی طرح لٹکا رہتا ہے. تو لبرل اقدار کی یہ بنیادی فکر ہے کہ جس کے اندر مال اور رشتوں کی تقدیس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کو فہم اور شعور آئے, اس استعماری جبر کے دور کے اندر وہ اپنی روایات سے جڑ کر اپنے رشتوں کی تقدیس اور رشتوں کی اہمیت کا خیال کر سکیں.